अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएगी। हमारा सब कुछ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए है। उन्होंने कहा कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में हमने जो फैसले किए थे इन पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने वज़ीर आज़म को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी और इत्तेहादी हुकूमत मिलजुल कर तमाम मुमकिन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात की। मुलाकात में मसला कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर से मुलाकात में फैसला किया गया कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। हमें आज़ादी के बेस कैंप से भरपूर अंदाज में अपना रोल अदा करना होगा और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को इत्तफाक राय के साथ मसला कश्मीर पर एक मौक़िफ़ अपनाना होगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर की आवाम को भी यकीन दिलाते हैं कि हम आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक एहतसाब और आज़ाद कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रियासत के आवाम को रोजगार की फराहमी, खित्ते की तामीर व तरक्की और खुशहाली और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हर शख्स को रियासत में तब्दीली नजर आएगी। आवाम बहुत जल्द पुलिस, इंतजामिया और दीगर शोबों में बेहतरी देखेंगे। रियासत के आवाम की खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि तहरीक आज़ादी के लिए हुकूमत की भरपूर सपोर्ट करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस इक़दामात को भी सराहा और इत्तेहादी जमात के तौर पर अपनी भरपूर मदद और हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से मज़ीद 2 सियासी जमातों पर पाबंदी की मज़म्मत की है और कहा है कि आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों की नस्ल कशी जैसे इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर पाबंदी के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में शहरियों के तमाम बुनियादी हकूक़ छीन लिए हैं। तहरीर, तकरीर, इज्तिमा और सियासी जमातों पर पाबंदी से हिंदुस्तान कश्मीरियों के लिए जिद्दोजहद के तमाम पुरअमन रास्ते बंद करके इनके लिए सिर्फ मुसल्लह जिद्दोजहद का रास्ता छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 1987 में कश्मीरियों के लिए तमाम जमहूरी रास्ते बंद करके इन पर तशद्दुद करके इनको मुसल्लह जिद्दोजहद पर मजबूर किया था। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हिंदुस्तान का जमहूरियत और सेकुलरिज्म का राग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। हिंदुस्तान में तमाम मजहबी अक़लियतों के मुक़द्दस मुकामात पर सरकार की सरपरस्ती में हमले किए जाते हैं और इनके लिए हिंदुस्तान की जमीन तंग कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर के आवाम को बुनियादी जमहूरी हक के खुद अरादियत सलब करने के साथ हिंदुस्तान ने तमाम शख्सी आज़ादियाँ भी कश्मीरियों से छीन ली हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आलमी बरादरी को हिंदुस्तान की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, इंसानियत के खिलाफ जराइम और कश्मीरियों की नस्ल कशी के इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी जुल्म व सफाकियत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम के जज्बा आज़ादी को सर्द नहीं कर सकता। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुशावरत से एक मरबूत और जामिया हिकमत अमली से हिंदुस्तान की बर्बरियत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को मुत्तलिका फोरमों में बेनकाब करती रहेगी। और अब आपको बताते चलें कि वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुज़फ़्फ़राबाद पीने के साफ़ पानी की फराहमी के मनसूबों, सिविल रजिस्ट्रेशन और अहम आदाद शुमार समेत IT बेस्ड प्लानिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फ़लाही मनसूबों बारे तफसीली गुफ्तगू की गई।
اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی سردار عدنان خورشید، میئر بلدیہ مظفرآباد سید سکندر گیلانی، ڈپٹی میئر خالد آوان اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی سردار عدنان خورشید نے وزیر لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم مظفرآباد اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم محکمہ لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام مظفرآباد میں لگایا جائے گا، جس کے تحت کچرے کی مختص جگہوں پر ڈمپنگ کر کے اسے ری سائیکل کیا جائے گا۔ کچرے کی پراپر ڈمپنگ کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم چلائی جائے گی۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ آزاد کشمیر بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے منصوبہ جات کے تحت واٹر فلٹر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ سول رجسٹریشن اینڈ وائٹل اسٹیٹسٹکس کو ڈیجیٹلائز کر کے نادرا سے لنک کیا جا رہا ہے تاکہ ڈیٹا نادرا کے ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہے۔ آئی ٹی بیسڈ پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو جی پی ایس سے لنک کیا جائے گا، جس سے ہم وقت منصوبوں کی پروگرس کے بارے میں معلومات لی جا سکیں گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوام کو برابری کی بنیاد پر سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ ریاستی عوام کو پانی کے صاف پینے کی فراہمی کے لیے حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی۔ دارالحکومت مظفرآباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور دیگر بہت سے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے ڈیٹا کی ڈیجیٹلائزیشن سے لوگوں کو سہولیات میسر آئیں گی اور حکومت کو بھی مینجمنٹ اور پلاننگ میں معاونت ملے گی۔ انہوں نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسران کو ہدایت کی کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو مقررہ مدت تک بہر صورت مکمل کیا جائے اور کام کے معیار پر کسی صورت سمجھوتا نہ کیا جائے۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ چیئرمین وزیراعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے نیلم میں بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران برائے سال 2024 کا حلف لیا۔ چیئرمین وزیراعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن نے بوائز ڈگری کالج اٹھمقام اور دستکاری اسکول کا بھی معائنہ کیا۔ چیئرمین وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکالت مقدس پیشہ ہے، یہ شعبہ دیانتداری، ایمانداری اور لگن کا تقاضا کرتا ہے۔ وکلاء پیشہ ورانہ امور کو سر انجام دیتے ہوئے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وکیل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بیان کی صلاحیت کو بیروئے کار لا کر معاشرے کی فلاح و بہبود اور مظلوم کو انصاف کی فراہمی کے لیے صرف کریں۔ انہوں نے چیمبر کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ چیئرمین وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران صدر سردار طاہر علی ایڈوکیٹ، نائب صدر عاصم کاظمی ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری راجہ راشد بصیر ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکرٹری عمر عزیز ایڈوکیٹ اور ممبران ایگزیکٹو کمیٹی اور دیگر سے ان کے عہدوں کا حلف لیا اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ تقریب سے 9 منتخب صدر بار ایسوسی ایشن سردار طاہر علی ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ دورے کے دوران چیئرمین وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے اٹھمقام PWD ریسٹ ہاؤس میں بیلداران کی بحالی کے سلسلے میں ناظم جنگلات سرکل نیلم مظہر حسین نقوی سے بریفنگ لی۔ چیئرمین وزیر اعظم معائنہ اور عمل درآمد کمیشن نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج اٹھمقام اور دستکاری اسکول کا بھی معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ڈائریکٹر ٹورزم سردار خالد محمود ثاقب کے ہمراہ ضلع بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں ریسٹورنٹ، ٹریول ایجنٹس، گیسٹ ہاؤسز کی فوری رجسٹریشن اور ٹورزم ایکٹ 2021 پر مکمل عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ڈائریکٹر ٹورزم سردار خالد محمود ثاقب کے ہمراہ اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین کا تحفظ، کیپیسٹی بلڈنگ، آگاہی سیمینار کا انعقاد، ٹریننگ، فوڈ کی کوالٹی اور معیار، ٹورزم فروغ کے لیے سٹالز، فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مرزا ارشد محمود جرال نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سادالو شہریوں کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ٹورزم سردار خالد محمود ثاقب نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ 13ویں ترمیم کے بعد اختیارات کے ذریعے چیزوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ٹریول ایجنٹس کا ریکارڈ، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں، ایکٹ کی ہارڈ کاپی شرکاء کو دے رہے ہیں۔ ایجنٹس اور ہوٹلز مالکان کے حقوق کا تحفظ، امن و امان، سیکیورٹی تناظر میں سکروٹنی کریں گے۔ اجلاس میں طے پایا کہ آئندہ ہونے والے اجلاس میں پلان آف ایکشن پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ سدنوتی فوڈ اتھارٹی نے پلندری میں اشیاء خوردنوش کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران غیر معیاری اشیاء خوردنوش تلف، جبکہ متعدد دکانداروں کو
SOPs کے مغائر کام کرنے کی پاداش میں جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سید عدنان علی نقوی کی نگرانی میں فوڈ اتھارٹی سدنوتی کی ٹیم نے پلندری بازار میں اشیاء خورنوش کی شاپس کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ فوڈ اتھارٹی نے ہوٹلز، بیکرز اور دکانات کی پڑتال کی۔ معائنے کے دوران فوڈ اتھارٹی نے پلندری میں غیر معیاری اشیاء خورنوش کو طلب کر دیا، جبکہ حفظان صحت کے اصولوں کے مغائر اشیاء خورنوش کی تیاری پر متعلقہ فوڈ بزنس آپریٹرز پر جرمانے عائد کیے اور قانون کی عملداری کو مؤثر بنانے کے لیے دکانوں اور دیگر کاروبار کی رجسٹریشن بھی کی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ضلعی دفتر صحت عامہ حویلی کوہٹا کے زیر اہتمام 4 سے 9 مارچ ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس حویلی کوہٹا کی زیر قیادت آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی دفتر صحت عامہ حویلی کوہٹا کے زیر اہتمام آگاہی واک میں DHO ڈاکٹر جواد افضل کیانی کے علاوہ محکمہ صحت عامہ کے آفیسران و اہلکاران اور صحت عامہ کے ہیلتھ سپروائزر، ہیلتھ ورکرز اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جواد افضل کیانی نے کہا کہ 4 مارچ سے ضلع حویلی میں شروع ہونے والے ماں اور بچے کے ہفتے میں 200 سے زائد حاملہ خواتین کو تشنج سے بچاؤ کے TT کے انجیکشن، جبکہ 2 سال سے کم عمر 300 سے زائد بچوں کو روٹین کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 153 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا ہے، جن کی سپرویژن 8 ہیلتھ لیڈی سپروائزر اور 3 ضلعی مانیٹرز کریں گے۔ ضلع بھر میں 446 ہیلتھ سیشن کمیونٹیز جبکہ 310 ہیلتھ سیشن مختلف سکولز میں دیے جائیں گے۔ مساجد میں اعلانات اور سوشل میڈیا کے ذریعے ویکسینیشن کے حوالے سے موبلائزیشن کی جائے گی تاکہ عوام الناس کو اس مہم کی اہمیت و افادیت اور اوقات کار بارے فائدہ مند معلومات مل سکیں۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں سستے بازار کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں سستے بازار کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سستے آٹے کا قیام، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے تاجران انتظامیہ سے تعاون کریں۔ ناجائز منافع اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد منڈی سے ریٹ لے کر باغ میں فروخت ہونے والی اشیاء کے مناسب ریٹس کا تعین کرے اور مقررہ ریٹس پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سستے بازار میں مناسب جگہوں پر ریڑھیوں کو لگایا جائے اور بازار کی نسبت سستے بازار میں اشیاء کے ریٹس کم رکھے جائیں۔ سستے آٹے سمیت سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء کی سستے بازار میں فراہمی یقینی بنائی جائے اور سستے بازار کے قیام کے لیے تمام تر وسائل بیروئے کار لائے جائیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران نقوی، DFC بلال مقصود، مجسٹریٹ بلدیہ سرفراز بیگ، مال افسر سید قمر عباس کاظمی، ڈاکٹر سید ظہور گردیزی، ڈاکٹر شازیہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔